الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم کی نظر فرمائی تو آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ہوگی. پھر حق تعالی شانہ نے کرم کی نظر فرمائی تو انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا تو 6.5 ارب لوگوں میں جس کو اپنا بنانا چاہا اسے دین کی دولت عطا فرمائی, اس کے دل میں ایمان عطا فرمایا. اگرچہ موضوعات بے شمار ہیں لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سب اللہ والے بن جائیں, متقی بن جائیں, اللہ کے پیارے ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کی وہ محبت راسخ ہو جائے جو محبت اللہ تبارک و تعالی ہم جس محبت کا اللہ کو جو محبت مقصود ہے اصل میں جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح ایک امام صاحب تھے, فجر کے وقت کچھ دیر کے لیے ابھی وقت تھا نماز میں تو لیٹ گئے, ان کی آنکھ لگ گئی اور بالکل اس وقت ان کی آنکھ کھلی جب نماز کا وقت ہو گیا. اب وہ اس تذبذب میں تھے کہ اگر نماز وضو کرنے جاتے ہیں تو مقتدی حضرات شور مچائیں گے اور اگر ایسے ہی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو گناہ کبیرہ ہے. لہذا انہوں نے ہمت کر کے ایسے ہی بغیر وضو کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز کے بعد دل میں یہ خیال کیا کہ دیکھتا ہوں بغیر وضو کے میں نے نماز پڑھائی ہے تو کیا عذاب مجھ پر آتا ہے. ظہر کا وقت ہو گیا, پھر ظہر پڑھائی, کوئی عذاب نہیں آیا. عصر, مغرب, عشاء ساری نمازیں ہو گئی, کوئی عذاب نہیں آیا. اگلے دن پھر انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بات نہیں, عذاب تو آ ہی نہیں رہا, اس کا مطلب وضو اتنی ضروری چیز نہیں ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تنبیہ کر دیتے مجھے. اگلے دن بھی 5 نمازیں بغیر وضو کے پڑھا دی. چھٹے دن دل میں یہ خیال, اس کے بعد تیسرے دن دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ دین کھوکھلا ہے اور مرتد ہو گیا, یعنی ایمان سے خالی ہو گیا. وہ امام, مسجد کا امام, یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ ہی بتلاتے ہیں کہ کہاں سے میں ملوں گا, پھر اللہ اس کے اسباب اور ذرائع پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ شخص مرتد ہوا. کچھ علماء کو پتہ چلا, وہ اس کے پاس وقت کی صورت میں گئے اور کہا کہ بھئی کیا ہوا. انہوں نے پورا واقعہ سنایا
کہ اصل میں تو میں نماز پڑھائی میں نے بغیر وضو کے کچھ بھی نہیں ہوا، پھر دوبارہ وضو کے بغیر نماز پڑھائی کچھ بھی نہیں ہوا، اگر اس میں کوئی صداقت ہوتی تو میرے اوپر عذاب آتا۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، ایک اللہ والے نے کہا کہ عذاب تو آ گیا تیرے اوپر، تجھے پتہ نہیں چلا؟ کہنے نہیں، میں بالکل صحیح سالم آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہنے لگے اللہ نے تجھ سے ایمان کی دولت چھین لی، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ کسی سے اللہ ایمان کی دولت چھین لے؟ تو ایمان کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، اور ہم تک یہ دین پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار تھے، بعض روایات میں آیا ہے کہ ماموں تھے اور بعض میں آیا ہے خالو تھے۔ ورقہ بن نوفل غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں آپ کی عبادت اسی طریقے سے کروں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ وحی نازل ہوئی پہلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ مجھے زمینونی، مجھے کوئی چادر اڑا دو، اور سردی لگ رہی تھی، آپ کو بخار کی کیفیت تھی، اور آپ نے کہا خشیت من نفسی، مجھے تو ڈر ہو گیا تھا اپنی جان کا کہ جان نہ چلی جائے کہیں۔ پھر پورا واقعہ سنایا جو غار ہیرا میں ہوا تھا۔ تو یہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے جب پوری باتیں سنی ان کی تو پھر کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کے شہر کے لوگ باہر نکال دیں گے، تو میں آپ کے اوپر پہلا شخص ہوتا جو ایمان لاتا۔ کچھ دن کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلا۔ اس وقت بہت سارے امت کا ایک طبقہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، احادیث مبارکہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ میرے دوستوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے علوم احادیث کا جاننا ضروری ہے، جو علماء بتاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی قیامت تک، جب یہ کتاب قیامت تک کی ہے تو ان علوم کا بھی باقی رہنا قیامت تک کے لیے بالکل طے ہے اور پکی بات ہے۔ ورکعوا واسجدوا جگہ جگہ پر ہے، رکوع کرو سجدہ کرو۔ جب ہمیں یہ طریقہ نہیں پتا ہوگا تو ہم کس طرح رکوع کریں گے؟ یہ بتانے والی ہستی کوئی ایک ہے۔ جھکو، کوئی یہ کہے کہ جھکنے کا ہے تو اپنے انداز سے جھک جاؤ، تو کوئی سیدھی طرف کیوں نہیں جھکتا، کوئی الٹی طرف کیوں نہیں جھکتا، سامنے ہی کیوں جھکتے ہیں؟ سجدے کا ایک ہی طریقہ کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کس طرح رکھیں، کونی کہاں ہونی چاہیے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن سجدے میں جانا ایک ہی طریقے سے ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جن کے ذریعے ہمیں دین ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ایک تکوینی انتظام کے ذریعے دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیث علیہ السلام، جن کے اوپر پہلا صحیفہ نازل ہوا۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت، حضرت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ آخری وقت تھا اور حضرت شیث علیہ السلام کو اس آخری وقت میں کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر۔ تو بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ بات بھی بتا دیجئے کہ کس طریقے سے میں اللہ کو راضی کروں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ مجھے اللہ نے کچھ وقت کے لیے جنت میں رکھا، میں جنت میں ہر جگہ مجھے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا۔ میں جنت میں گھوما پھرا، میں نے دیکھا حوض کوثر ہے، میں نے دیکھا خوبصورت درخت ہیں، میں نے دیکھا خوبصورت جھیلیں ہیں، میں نے دیکھا کہ نہریں ہیں، اور ان سب کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی برگزیدہ ہستی ہے جس سے اللہ پیار فرماتے ہیں۔
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کی کہ میرے بیٹے، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، اللہ سے کوئی بات منوانی ہو، تو اس نام کی کثرت سے رٹ لگانا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ دین اسلام کے بے شمار شعبے، لیکن عمل کرنے کے لیے چند چیزیں۔ بہت ساری احادیث میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے دوستو، صبح سے اٹھنے سے لے کے اور رات سونے تک جو مسنون دعائیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کس طریقے سے سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا بیشتر حصہ ہمارا سونے میں گزرتا ہے۔ یہی سونا اگر سنت کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ صبح کے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں سے ایسے کر کے آنکھیں صاف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کچھ دیر بیٹھتے تھے اور پھر پڑھتے تھے اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ کی تعریف ہے یا اللہ جس نے مجھے ایک طرح سے موت دینے کے بعد زندگی دی۔ اس کے بعد آپ کس طریقے سے بیت الخلا میں جاتے، کیا پڑھتے تھے، کون سا پیر اندر داخل کرتے تھے، باہر آتے ہوئے کون سا پیر باہر نکالتے تھے، پھر کیا پڑھتے تھے، اور پھر مسجد جاتے وقت کیا پڑھتے تھے، مسجد سے واپسی کے وقت کیا پڑھتے تھے، نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے، کیا ذکر اذکار، یہ ساری دعائیں، یہ دعائیں میرے دوستوں جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو ہم مسلمان ہیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اگر یاد ہمیں نہیں ہے تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کپڑے پہنتے ہوئے کیا دعا کرتے تھے، نیا کپڑا پہنتے تھے کیا دعا کرتے تھے، کون سا پیر پہلے جوتا کون سے پیر میں پہنتے تھے، قمیص پہنتے کون سے ہاتھ پہلے ڈالتے تھے۔ ہم تو ایک طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں جو شکر دے مہار اپنی مرضی سے چاہے جو مرضی ہاتھ ڈال دیا قمیص میں پہن لی۔ حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے وکیع بن جراح۔ حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ کچھ سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، یہ تشریف لے گئے اپنے استاد کے پاس، جو امام شافعی کے استاد ہوں گے ان کی کیا مقام ہوگا ان کا۔ انہوں نے جا کے حضرت وکیع بن جراح سے کہا شکوت الی سوء حفظی، انہوں نے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ تو انہوں نے فوراً وصیت کی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ تم جو گناہ کر رہے ہو اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، ترک کر دو اس کو۔ امام شافعی سے کون سا گناہ ہوا ہوگا؟ فإن اللہ من الہی، یہ جو اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ ونور اللہ لا یعطی بالعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کے دل کے اوپر نازل نہیں ہوا کرتا۔ یہ انہوں نے وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی امام شافعی کو۔ امام شافعی کے کچھ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک بزرگ سے سنا، فرما رہے تھے کہ امام شافعی سے بعد میں ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت کیا ایسا واقعہ ہو گیا کہ آپ کا حافظہ سوء حفظی میں بدل گیا، یعنی حافظہ چھین لیا گیا، کمزور ہو گیا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تو کوئی گناہ مجھے یاد نہیں، ہاں البتہ ایک واقعہ ہوا ہے مجھ سے، اور وہ یہ کہ میں قمیص پہن رہا تھا تو پہلے بجائے دائیں ہاتھ کے الٹا ہاتھ پہلے ڈال دیا۔ میرے دوستو یہ گناہ نہیں ہے ہماری نظر میں، لیکن اللہ والوں کی نظر میں جو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں یہ گناہ تھا۔ تو ہمیں ملا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نماز میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، اس کو سمجھ لیجئے یہ بہت ضروری بات ہے۔ بہت سارے درود بنے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ پڑھے بھی جاتے ہیں، لیکن بہترین درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا، صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब एक नुक्ता समझ लीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, वो हम अल्लाह हैं जो इनकी तरफ वही करते हैं तो ये कहते हैं। इसका मतलब ये दरूद भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया। ये दुरूद नमाज में पढ़ा जाता है और दुरूद की बरकत बेशुमार होंगी, यकीनन होंगी, लेकिन वो बरकत नहीं हो सकती जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज की बरकत होती है। नमाज पढ़ते हैं हम खड़े होके, सूरह फातिहा पढ़ी, खड़े होके क़िरात की, रुकू में गए सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, सजदे में गए सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सारी इबादतें खड़े और झुक के और सजदे में हुई, अल्लाह का जिक्र हुआ, कुरान पढ़ा गया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब दुरूद पढ़ने की बारी आई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुकून से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ और अब पढ़ो दुरूद। अदब का तकाजा इत्मीनान से बैठने के बाद, और क्या अजीब नियत है नमाज की, जब तशहुद में बैठा जाता है उस वक्त दुरूद पढ़ें। ये जो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कौन सी ऐसी जल्दी है? जिक्र करने में कौन सी ऐसी जल्दी है? मेरे दोस्तों, बारहा अर्ज करता हूं कि ये जो वक्त है जो अल्लाह के जिक्र में गुजर जाएगा, यही वक्त कीमती है। इसके अलावा सारा वक्त जाया है, सारा वक्त जाया हो रहा है, यही वक्त कीमती है। तो जो कीमती वक्त है, एक शख्स को आप कमरे में दाखिल करें और उसके बाद ये कहें कि 15 मिनट तुम्हारे पास है, इसमें जितने सोने जवाहरात रुपया पैसा है वो सब लूट लो, जितना ले सकते हो ले लो इस 15 मिनट में। और उस 15 मिनट को गुजरने से पहले जब 5-7 मिनट गुजरे, कोई चाय का कप लेके आए और बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम करे और ये कहे कि आइए ये चाय पी लीजिए और ये खा लीजिए, तो अब ये शख्स उस तरफ इल्तिफात करेगा खाने पीने की तरफ? कभी नहीं देखेगा। वो कहेगा मुख्तसर वक्त है, 15 मिनट है मेरे पास, जितना कर सकता हूं कर लूं। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी। तो ये समझ लीजिए, कम से कम इबादत करते हुए हम सबको ये, और कहने वाला सबसे ज्यादा इसका जरूरतमंद और मोहताज है, कि जब इबादत करें सुकून से करें, इत्मीनान से करें, आराम आराम से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो हम सल्ले कहते हैं ये भी गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर मेरे दोस्तों, दीन की तलब पैदा करें अपने अंदर। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाले भी मोहताज, इल्ला माशाअल्लाह। दीन की तलब ये कि मालूम होना चाहिए क्या कहां क्या मसाइल हैं, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, दूसरी रकात में उन्हें बैठना है लेकिन वो खड़े हो गए, तो अब पीछे से आवाज आती है अल्लाह अकबर, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह अल्लाह अकबर, इमाम को याद दिलाने के लिए। यह है बस जिसने ये कहा उसने गलत किया, क्योंकि मसला यह है कि जब इमाम को कोई बात बतानी हो, अगर वो भूल जाए तो सुभान अल्लाह कहें। अल्लाह अकबर कहने की मुफस्सिरीन ये लिखा है कि अल्लाह अकबर में तारीफ है, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई है, और यहां पर इमाम भूल गया तो अल्लाह की तारीफ करेंगे, या अल्लाह आप इससे पाक हैं, ये इससे गलती हुई है। तो ये छोटे मसाइल मालूम होने चाहिए, और ये कब पैदा होंगे, ये मसाइल कब मालूम होंगे? ये उस वक्त मालूम होंगे जब दीन की तड़प होगी, तलब होगी, अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी, अल्लाह से हमारे दिल मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत से हमारे दिल खाली हैं। और जब दिल खाली होंगे मेरे दोस्तों, तो फिर जो हमारे दिलों की कैफियत है, कोई नमाजी एक वक्त की नमाज छोड़ के दिखाए, उसके बाद वो अपने दिल का जायजा ले जरा, कितना खाली होता है उसका दिल। ईमान की तरफ से उसकी तवज्जो हट जाती है कि अल्लाह का शुक्र है मैं नमाजों तो पढ़ रहा हूं ना भाई, एक ही वक्त की तो छुट्टी है, उनसे तो बेहतर हो जो सिर्फ जुमे की पढ़ रहे हैं। जो जुमे की पढ़ रहा है वो ये ख्याल कर रहा है कि उनसे तो बेहतर हो जो सिर्फ ईद की पढ़ रहे हैं, मैं कम से कम जुमे की तो पढ़ रहा हूं। ये दिल का बहलावा है। अगर इतनी जरूरी ना होती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न फरमाते
کہ جو بنا نمازی کے رہ جاتے ہیں میرا بس چلے تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ نہ فرماتے کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. کوئی تو ایسی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے تھے صحابہ اکرام سے اور اچانک کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں. تو ان سے صحابہ کہتے تھے کیا ہوا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں, میں اللہ سے باتیں کروں. تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, اور پھر فرماتے تھے کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. تو میرے دوستو, ایمان کی حفاظت, اللہ کے دین کی محبت اور عظمت, یہ نئے نئے فرقے اٹھتے ہیں اور ابھی ایک ملونہ نے کوئی دعویٰ کیا نبوت کا, اس سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم خام ہیں, ہم کچے لوگ ہیں, ہم اللہ ماشاء اللہ ہمیں کوئی ذرا سا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, آپ کے بھی علم میں آئے ہوں گے کہ اٹلی کا ویزا لینے کے لیے, یورپ کا ویزا لینے کے لیے لوگ اپنا دین بدل دیتے ہیں. اس سے بڑی پھٹکار اور کیا ہوگی؟ نہیں چاہیے دنیا, نہیں چاہیے کہیں کے ویزے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں. میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ جتنے ہمارے جسموں پر بال ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں. کبھی ہم نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانکنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف لے جا رہے تھے, وہی کا نزول شروع ہو گیا تو اونٹنی اس طرح ہوئی جیسے کسی کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے, اس کی ٹانگیں الگ ہو جاتی ہیں, اونٹنی کی ٹانگیں بکھرنے لگی یہاں تک کہ وہ نیچے بیٹھ گئی, اس سے کھڑا نہیں ہوا گیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اب اس ٹانگ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے میری ران کے. بعد میں کیفیت بتائی کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن ادب کی وجہ سے میں ہل نہیں سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر مجھ پر یہ کیفیت دل میں 6 بعض اوقات 8 اور بعض اوقات 10 دفعہ تاری ہوتی ہے مجھ پر. آسان ہے اللہ کا نازل ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نے کس کے لیے یہ سب برداشت کیا؟ یہ ہمارے میرے اور آپ کے لیے کیا تھا. اور ہمیں میرے دوستوں سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے, قسم کھا کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث ایسی نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے رہے ہوں سوائے احرام کی حالت میں, اور ایک مرتبہ بازار گئے تھے, وہ بھی امت کے لیے ایک راستہ بتانا تھا. ہمیں ٹوپیاں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے, ہمیں چہرے پہ سنت سجاتے ہوئے شرم آتی ہے. کل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ظالم میری محبت کے لیے کیا لے کے آئے, ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنی مختصر سی زندگی کے لیے اس ہستی کو ناراض کر رہے ہیں جس نے سب کچھ لگا دیا. نیک نام بنے, نیک نامی میں ہوگا کیا؟ ایک حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات العبد ابن آدم اذا مات العبد انه يعلم منه الشر ويقول الناس فيه خيرا ويقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي. کہ جب ایک شخص کو لے کے جایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرماتے ہیں انه يعلم منه الشر, میں تو جانتا ہوں کہ تو بڑا شریر آدمی ہے. ويقول الناس فيه خيرا, لیکن میں کیا کروں, لوگ تیرے بارے میں زمین پہ بڑا اچھا گمان کر رہے ہیں, نیک تھے, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, حاجی تھے, تہجد گزار تھے, وہی ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رہتی تھی, وہی اچھے طریقے سے ملتے تھے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ کتنا شریر ہے, لیکن آج میں لوگوں کا جو علم ہے اس علم کو اپنے علم پر فوقیت دیتے ہوئے تیری مغفرت کرتا ہوں, جا جنت میں چلا جا. نیک نام بنے میرے دوستوں. حضرت کسی ایک بزرگ ہیں پھول پور کے, حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو, ذکر کیا کرو. تو ان سے ایک شخص نے کہا, نوجوان نے, کہ حضرت
ہاتھ میں تسبیح رکھوں گا تو لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ بڑا نمازی اور پرہیزگار بنتا ہے، بڑا ذکر کرنے والا بنتا ہے۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، لوگ تمہیں شرابی کہیں، ڈکیت کہیں؟ لوگ یہی تو کہیں گے کہ بھائی بڑا نمازی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، تو اچھی بات ہے، کہنے دو ان کو۔ تو لوگوں میں اچھا گمان قائم کرنا، اور اچھا گمان کب ہوگا میرے دوستوں؟ جب ہماری زندگیوں میں وہ چیز آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا شروع سے، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث، جب آدم کے بیٹے کی موت واقع ہوتی ہے، بیٹی کی موت واقع ہوتی ہے، تو انقطع کاٹ دیے جاتے ہیں تمام اعمال، ہر چیز کاٹ دی جاتی ہے، الا من ثلاث، صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں جو اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، عمل صالح، جو اس نے نیک اعمال کیے، اور بعض روایت میں صدقۃ جاریہ، جو صدقہ اس نے کیا اللہ کی راہ میں وہ۔ دوسرا، او علم ينتفع به، جو اس کو علم دیا گیا تھا اس سے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں یہ علم ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی ہے الا ماشاءاللہ۔ ہمیں یہ معلوم ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، لیکن ہماری کس طرح کی نماز ہے ہم جانتے ہیں۔ تو جس نے اپنے علم سے فائدہ اٹھایا، جو علم اس کو تھا اس سے فائدہ اٹھایا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور تیسرا، ولد صالح، جو نیک اولاد اس نے چھوڑی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اولاد کی بھی تربیت نیکی کے ساتھ کرنی ہے، اس کو نیک بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی محنت کرنی ہے، اس لیے کہ چلے جائیں گے دنیا سے، یہ ایک پارا پڑھ کے بخش دیا کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی میرے دوستوں، اکثریت کے پاس، اکثریت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پڑھ کے بخشتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا سے گئے تو ختم، ان کا عمل ان کے ساتھ گیا۔ جو یہ کہتے ہیں وہ اس حدیث کی نفی کرتے ہیں، اور اس حدیث کی نفی کرنے پہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میرے دوستوں، دین کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا۔ خوش نصیب کیسے سمجھنا؟ میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں۔ میرے پاس اچھا مکان ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں۔ میرے پاس بہترین بینک بیلنس ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر میں یہ ساتھ لے گیا تو یہ ہے خوش نصیبی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑھی آئی اور اس نے کہا کہ میرا گدھا زیادہ خوبصورت ہے تم سے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئی، کہنے لگی میرا گدھا بہت خوبصورت ہے، میرا وہی سوال ہے، بتاؤ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ کہنے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیسری مرتبہ جب آئی اس نے جھنجھوڑ دیا کہ جواب دینا پڑے گا، کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، ابھی میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی زندہ ہوں، اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں زیادہ خوبصورت ہوں، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو اللہ کی قسم تیرا گدھا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایمان کی دولت ہے، اس پہ ہمیں فخر اور خوش ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں اچھا نصیب اپنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، ایمان کی اتنی بڑی دولت۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔